أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 73 اللہ اپنے اس کلام میں امام کی فضائل اور امام کے مقام کو بیان کر رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے قرار دیا ہے انہیں امام یہدون بأمرنا کا ہدف یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فعل مضارع ہے اس کا ترجمہ ہوگا حال اور مستقبل یعنی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وہ ان کا کام یہ ہے ان کا کام ہماری جانب سے ہدایت فراہم کرنا ہے ہادی ہے رہنما ہے یہدون بأمرنا وأوحینا إلیہم فعل الخیرات اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نیک کاموں کی خیر کی ہر ان کا کام ہر فعل ان کا خیر ہے وإقام الصلاة نماز کے قیام کی وہی ہم نے کی ہے وإیتاء الزکاة زکوٰۃ کی ادائیگی کی وہی ہم نے کی ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ سارے کام تبھی کر پائیں گے وہ کہ جب وہ صرف اور صرف ہمارے بندے ہوں وہ صرف ہمارے بندے ہیں یہ شاید آخر میں ان کاموں کو یقینی بنانے کا بھی اعلان ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ یہ سارے کام ممکن ہو پائیں گے جب وہ صرف ہماری بندگی کریں اور وہ ہمارے بندے ہیں عابدین وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور ہیں وہ لنا ہمارے لیے عابدین اہل ادب عربی ادب سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ اب جو کہ جار و مجرور بھی ہے ضمیر منفصل بھی ہے نام یہ مقدم ہے اور مقدم ہے تو انحصار کا فائدہ پہنچائے یعنی کسی اور کے نہیں ان کے بھی ان کے بھی ان کے بھی نہیں صرف ہمارے بندے نہ پیسے کے پجاری نہ مقام و منصب کی طلب نہ شہرت اور احترام کی محتاجی اس طرح کی کوئی چیز کیا نہیں ہے وہ
وہ صرف اور صرف مجھے دیکھتے ہیں، مجھے اللہ کو دیکھتے ہیں، مجھے اللہ کی بندگی میں رہتے ہیں۔ کہ جب مجھے اللہ ہی کی بندگی میں رہتے ہیں تو یہ پہلے اللہ نے ان پر اعتبار کیا ہے، پہلے اللہ نے ان پر اعتبار، میں اگر یوں کہہ دوں کہ وجعلناہم، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے نا، اس لیے کہ سب کو تو اس نے امام بنایا نہیں، ہر ایک تو اس قابل نہیں ہے جو امام بنے، ہر ایک کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے وہ امام بنے، ہر ایک کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے امام بنائے، تو ہر ایک کو تو اس نے امام بنایا نہیں ہے، جسے اس نے امام بنایا ہے یہ اللہ کا اعتبار ہے نا اس کو۔ بھائی مجھے آپ جواب دیجئے، اللہ کے اعتبار کو عصمت نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے صلوات پڑھنے محمد وآلہ، اللہ کا اعتبار ہی عصمت ہے، معصوم ہونا، دوسرے الفاظ میں اللہ کا اعتبار ہونا۔ میں ان کے حوالے کام کر رہا ہوں جن کے اوپر مجھے اعتبار ہے، میں جو انہیں دوں گا وہی پہنچائیں گے، ان من اگر مگر بھی اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ یعنی بظاہر تو ایک لفظ ہے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، وجعلناہم، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، بظاہر ایک لفظ ہے مگر اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، اس کا کتنا وزن ہے۔ اللہ اعتبار کر رہا ہے، اللہ اعتماد کر رہا ہے، اعتبار جس پر جن پر کر رہا ہے، اب دو وجہ سے وہ وہی کریں گے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ہے ہی ایسے، وہ یہی کریں گے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، یعنی ہٹ کر نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، معصیت نہیں کر سکتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، اور ایک یہ کہ ہم نے جب بنائے تو ہم ہی حفاظت بھی کریں گے۔ لہذا ہمارے پاس حدیثیں ہیں کہ اللہ نے ان ہستیوں پر فرشتوں کو معمور کیا ہوا ہے، اور جب کبھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے تو ان کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، یہ کام کرنے کا ہے، تو ان کے اوپر مکمل پہرا ہے پروردگار عالم، مکمل نظارت ہے اللہ کی۔ میں دنیا کے کسی ملک میں قائم اداروں سے کیسے مشابہ قرار لوں جن اداروں میں اداروں پر ادارے بٹھائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس گھرانے اور ان ہستیوں پر جن کے ہاتھ میں اس نے اپنے امور دیے، کام تو یہ اللہ کا تھا نا بھائی، ان علینا للہدیٰ، میری ذمہ داری ہے ہدایت دینا، کس کی؟ اللہ کی، کام تو اللہ کا ہے، کر کون رہا ہے؟ تو وہ جن سے کروا رہا ہے تو تم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ کتنا فرق ہے لینے والے میں اور دینے والے میں؟ لینے والا اور دینے والا برابر نہیں ہو سکتا، ہم لینے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں، اور جہاں کہیں بھی لینے والا دینے والے کی برابری کرتا ہے نا وہ بے وفا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ ہم سب لینے والے بھائی، ہم سب فقیر لوگ ہیں، ہم سب لینے والے۔ بات بہت روشن ہے کہ یہ خود انتخاب پروردگار، اعتماد الہی، اسی کا دوسرا نام عصمت ہے، یہ صاحبان عصمت کرانا ہے۔ اللہ کا پہرا ہے کہ پوری زندگی کے اوپر سالم رہیں گے تو سالم رکھیں گے، یہ سالم ہے تبھی معاشرہ سالم ہو سکے گا۔ یہ مت دیکھیے گا کہ کتنے لوگ ان کے کہنے میں آئے، کتنوں نے ان کی بات مانی، وہ ان سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا، وہ تو سامنے والے نے کتنے لوگوں نے بات مانی، دنیا میں اللہ کو کتنے لوگ مانتے ہیں، دنیا میں رسول اللہ کو لوگ کتنے مانتے ہیں،
دنیا میں مولادی کو لوگ کتنے مانتے ہیں؟ یہ کوئی بیان نہیں ہے، نہ ماننا یا ماننا بیان نہیں ہے، یہ تو توفیق کے اوپر ہے، یہ شاید ماں باپ کا مسئلہ بھی ہے، یہ خاندانی پس منظر کا بھی مسئلہ ہے، یہ اساتذہ کی بھی کوتاہیاں ہیں، یہ ماحول کا بھی اثر ہے۔ یہ میں نے 4-5 علتیں آپ کو بتا دی، کسی کے برا ہونے یا اچھا ہونے کے پیچھے علتیں کیا ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیا معلوم جو ہمارے برابر میں بیٹھا ہے مثلا وہ ہمارا ہی نہ ہو، کیا معلوم دنیا کے اس کونے میں بیٹھا ہوا ہمارا ہو۔ یہ پیمانے، یہ کسوٹیاں، یہ کچھ اور بحث ہے، یہ بحث ہی کچھ اور ہے کہ کتنے لوگوں نے مانا، اتنے بڑے لوگ تھے تو اللہ کو کتنے لوگوں نے مانا۔ اور پھر یاد رہے میرے بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کثرت کو کبھی معیار مت بنانا، اکثریت کو کبھی معیار قرار نہ دینا، اس لیے کہ اکثریت کبھی بھی نہیں مانے گی، اکثریت ویسے ہی پاگل ہوگی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر تو ان میں سے عقل ہی نہیں رکھتے۔ قرآن جنہیں کہہ رہا ہے نا عقل ہی نہیں رکھتے، انہیں آپ کہتے ہیں پاگل ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ؟ عقل نہیں رکھتے، سمجھ ہی نہیں رکھتے، تو پھر پاگل کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جن لوگوں نے ان ہستیوں کو تکلیفیں پہنچائی، یہ پاگل پن نہیں تھا تو کیا تھا؟ اس سے زیادہ بے عقلی تھی۔ کوئی اپنے ہی کھلانے والے کو جو ہاتھ سے لقمے بنا کے کھلا رہا ہو، کیا لینے والا کھانے والا اسی کو تھپڑ مارے گا، اسی کو ہاتھ مارے گا، اسی کے ہاتھ سے ظرف لے کے توڑے گا؟ یہ پاگل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو تمہیں دینے آئے تھے، یہ تو تمہیں کھلانے آئے تھے، یہ تو تمہیں پالنے آئے تھے، یہ تو تم سے پیار کرتے ہیں، اتنا کچھ تم نے کر دیا پھر بھی انہوں نے بد دعا نہیں کی۔ ہمیشہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں تھے۔ یہ سرکار کے الفاظ ہیں، اتنا بڑا جرم کرنے والے جس نے حضرت علی اکبر کو مارا ہو، جس نے امام حسین کے بچوں کو امام کے سامنے مارا ہو، ان میں سے بہت سے لوگوں کو امام نے مارتے مارتے چھوڑ دیا تاکہ وہ فرار کر جائیں، امام سے دور ہٹ جائیں، امام کے ہاتھوں مرے نہیں۔ اسی نے کہا امام سجاد سے کہ ہم نے دیکھا حسین مار رہے تھے، تلوار روک لی، اسے جانے دیا۔ حضرت نے فرمایا اس کی نسل میں مومن آنے والا تھا، 6ویں نسل میں 8ویں نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے، اس نے تو جرم کیا ہوا تھا نا، مگر وہ 8ویں نسل میں ایک مومن آنے والا تھا، اچھا آدمی آ جائے گا، بہتر انسان آ جائے گا، ہدایت یافتہ آ جائے گا، آدمی کا بچہ آ جائے گا، انسان بن کے دکھائے گا۔ تو 8ویں جد کو چھوڑ دیا، کیا کرامت ہے، کیا عظمت ہے اس گھرانے کی، کتنے بڑے لوگ ہیں یہ۔ میرے ساتھ تو اس نے یہ کر دیا نا کہ اس کے 8واں بچہ آئے گا اچھا آدمی، امام نے چھوڑ دیا، جاؤ جا کے تمہارے بچے کی خاطر بچپن چھوڑو۔ آبا و اجداد کی خاطر بچے بخشے جا سکتے ہیں، لفظ بدل دو، بچوں کی خاطر آبا و اجداد بخشے جا سکتے ہیں، تو اسی کو ایصال ثواب تو کہتے ہیں۔ بھائی کسی کی خاطر کوئی بشر بخشا جا سکتا ہے کہ وہ بخشے گئے ان کی وجہ سے، تو یہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ حضرت خضر نے، میں نے پرسوں کی مجلس میں بیان کیا، حضرت خضر نے ایک بچے کو مار دیا نا، کیونکہ آگے جا کے وہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا، آگے جا کے جرم کرے گا۔ حضرت خضر نے ایک آدمی مار دیا، جوان ہی مار دیا، قتل کر دیا، قرآن ہے۔ اور جب پوچھا انہوں نے کہ یہ کیا کیا، تو حضرت نے فرمایا آگے جا کے اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ یعنی ابھی کسی سے کسی کا تعلق بنتا ہے نا، یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ مت کہو کہ مر گئے کچھ نہیں پہنچتا، یہ مت سوچو کہ مر گئے کچھ نہیں پہنچتا، نہیں بھائی، وہاں سے یہاں پہنچتا ہے، یہاں سے وہاں پہنچتا ہے۔ قرآن میں بھی واقعات ہیں، احادیث میں بھی پیغامات ہیں۔ ہمارا دعا کرنا، ہمارا فاتحہ پڑھنا، ہمارے صدقات جاریات، ہماری نیکیاں کرنا، اور پھر نیت کرنا کہ یہ نیکیاں ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں، یہ سب پہنچتا ہے ایک دوسرے کو۔ یہ نظام روحوں کا نظام ہے، یہ اللہ کی عطاؤں کا نظام ہے، یہ پہنچتا ہے۔ صلوات بھی پہنچتی ہے، درود بھی پہنچتا ہے، لعنت بھی پہنچتی ہے۔
لگ رہے ہیں آپ حضرات نے. وہ ایک بہت مشہور ہمارے ساتھ واقعہ گزرا تھا, کسی اور کے ساتھ بھی گزرا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی گزرا. مکے میں ایک علاقہ ہے جرول کا علاقہ کہلاتا ہے, وہاں ہم ٹھہرا کرتے تھے. 7-8 سال سے رہا مسلسل. حرم سے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ایسی دنیا میں رہتا ہوں, اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. کوشش رہتی ہے کہ میں اپنی نشانیوں کے ساتھ رہوں, اپنی علامتوں کے ساتھ رہوں. تو کچھ مصری حاجی تھے جو قریب سے گزرے, کہنے لگے یہ ایرانی ہے. اچھا, ایرانی علماء یہ اپنا لباس نہیں اتارتے والے, بدلتے نہیں. پاکستانی علماء بھی کچھ ایسا کرتے ہیں, جو نہیں کرتے ان پہ بڑی کوئی تنقید نہیں ہے. بہرحال ہم کسی دنیا میں جا رہے تھے تو کچھ اور بھی حاجی ساتھی تھے ہمیں, وہ مصری آپس میں کہنے لگے یہ ایرانی جا رہا ہے. تو جذبہ حب الوطنی بھڑکنے لگا. ایک پاکستان کی سالمیت کے بھی بلند سوال تھا. یہ بلند سب بات نہیں تھی, سب مل کر بات. تو میں نے فوراً مڑ کے انہیں دیکھا اور میں نے کہا میں پاکستانی ہوں. تو کہنے لگے پاکستانی ہو, پاکستان میں شیعہ ہیں. تو میں نے کہا جی پاکستان کے اس وقت میں مرضی تو بات میں ابھی حل ہوا ہے, یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 2008 سے پہلے بھی. یہ ابھی کچھ سال پہلے مسئلہ ہوا ہے بینکوں سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. اس وقت میں صرف مخصوص تھا شیعوں کے ساتھ. میں نے کہا جی پاکستان کے بینکوں کا ریکارڈ تو بتاتا ہے پاکستان میں 90% شیعہ ہے. جو شیعہ بھی نہیں ہوتے تھے نا, وہ پیسہ بچانے کے لیے شیعہ ہو جاتے تھے. بڑے بڑے لوگوں کا ریکارڈ نکلے گا, اور کبھی اگر ضرورت پڑی نا تو انہیں آئینہ دکھانا پڑے گا. چلو آپ نے ذرا محمد والے پیسے پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں شیعہ رہتے ہیں. محرم میں مجالس ہوتی ہیں, جلوس نکلتے ہیں, امام بارگاہ ہیں, قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں شیعہ ممبران اسمبلی ہیں, اور شیعوں نے اور اسمبلیوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا. یہ ہم سب نے مل کر بنایا تھا. پاکستان میں ایک بڑی تعداد شیعوں کی رہتی ہے. یہ گفتگو سے ہونے لگی تو کہنے لگا اب آئی گئے ہو موقع میں تو اپنی اصلاح کر کے جاؤ. تو میں نے کہا جی فرمایا جو میں نے اس لیے وہ علاقے کا نام دیا تھا کہ آپ کا اندازہ ہوگا تقریباً 8-9 گھنٹے تک پیدل چلنا پڑتا تھا حرم سے اس علاقے تک جہاں ہمارے سرائے تھا, ہمارا مسافر خانہ تھا. کافی گفتگو رہی. اس میں جو ایک بات رہی جو اس وقت مرحوم میں توفیق کے لیے دعا فرمائے کہ اس سفروں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو باتیں ہوئی ہیں, انہیں کتابی شکل میں ڈالا جائے. جو ایک ضخیم کتاب بنے گی سفری ملاقاتوں کی, اور اس میں بڑی مفید تجربے ان بچوں کو حاصل ہو سکتے ہیں. دعا کریں کہ تھوڑا سا سہیل بھائی فرصت لے کے دیں تو کچھ بیٹھ کے لکھا جائے, کچھ کام آگے بڑھایا جائے. وہ باتیں ہوتی رہی, ان میں سے ایک بات یہ ہوئی, کہنے لگا کہ یہ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں, یہ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں. میں کہتے کیا مسئلہ ہے, کہتے ہیں کب انتقال ہوا, کیسے انتقال ہوا, اور وہ دفنا دیے گئے, مٹی میں مل گئے ہوں گے, ختم ہو گئے ہوں گے, ہے ہی نہیں تو کیا کرتے ہو, وہ ہے ہی نہیں ہوا تو کیا کرتے ہو, جو بہت کچھ اس نے کہا. تو وہاں میں نے کہا جی ہم سلام کرتے رہتے ہیں. کہتے سلام کا مغفرت کی دعا کرو, سلام تو اس کو کیا جائے جو زندہ ہو, جو سن رہا ہو. سلام درود یہ نہیں پہنچتا. تو بہت لوگ سخت سخت جملے کہہ رہا تھا, مجھے تکلیف ہو رہی تھی, اور میں اپنے آپ کو سنبھال بھی رہا تھا, اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ میں اپنا موقف بھی دوں. تو میں نے ایسے ہی جب اس نے بہت زیادہ باتیں کی تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے دادا زندہ ہیں. کہنے لگا نہیں انتقال ہو گیا. میں نے کہا ان پہ اللہ کی لعنت ہو. آپ یقین جانیے ناراض ہو گیا. کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آ رہی, میرے مرے ہوئے دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں. میں نے کہا لعنت پہنچ گئی, صلوات نہیں پہنچتی, درود نہیں پہنچتا. صلوات پڑھنے ذرا محمد والے. ہم کچھ لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں. آپ سے بول رہا ہوں, آپ کے ذریعے سے بول رہا ہوں. ہم کچھ لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا درود و سلام نہیں پہنچتا. وہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟
نہیں پہنچتی نا تو کرنے دو ہمیں، صلوات پڑھے محمد و آل۔ اور ہم قرآن کی زبان میں ہر اس شخص پر لعنت کرتے ہیں، نہیں بھی کرنا چاہیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے کرنا پڑے گی، جنہیں قرآن نے ظالم کہا ہے اور جھوٹا کہا ہے۔ اللہ نے ظالموں پہ لعنت بھیجی ہے قرآن میں، 1 2 4 6 جگہ نہیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، صلوات پڑھیں تو میں آج پڑھوں۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، ہاتھوں کو چبائیں گے، ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو مان لیا ہوتا۔ میں تھکے نہیں ہے تو ہاتھ ترجمہ کر رہا ہوں۔ مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں قرآن میں جہاں سبیل کا لفظ آیا ہے وہاں پہ علی، کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا ہوتا۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک اور جگہ پر قرآن میں آیا ہے کہ اس دن لوگ کہیں گے، ظالم کہیں گے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب وہ فلاں کون ہے؟ مرنے کے بعد تو خوب نظر آئے گا، لیکن قرآن نے فلاں کا لفظ کہا ہے۔ تو یہ نظام ہے اللہ کا کہ یہ روحوں کو جوڑا ہوا ہے۔ ہم آئے 1400 سال کے بعد ہیں، مگر 1400 سال کو پہلے والوں سے ہم لا تعلق نہیں ہیں۔ ویسے بھی اللہ نے ساری روحوں کو ایک ساتھ خلق کیا اور پھر اللہ نے اپنی مشیت و مرضی کے مطابق روحوں کو بدنوں میں ڈالا۔ آپ کے میرے پردادا کی روح اور آپ کے میرے مثلاً پڑپوتے کی روح ایک ساتھ بنی تھی، روحیں ساری ایک ساتھ بنی تھی۔ علم احدیا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ بنی آدم کیا تم سے اللہ نے عہد نہیں کیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ وہ روحوں سے ہی تو عہد تھا، سب کو بنا کر ایک ساتھ اٹھا دیا اور ساری روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے۔ یہ جو شیطان کی پیروی ہے یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ جو رحمان کی اطاعت ہے یہ فطرت کے مطابق ہے۔ ہماری فطرت کے اندر ہے برے کاموں سے دوری، ہمارے فطرت کے اندر ہے اچھے کاموں سے رغبت، یہ فطرت ہے، یہ روح کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے اندر سے آواز آتی ہے اچھے کام پر شاباش، ہمارے اندر سے آواز آتی ہے برے کاموں پر کہ یہ کیا کر دیا، کیوں کر دیا، چہرہ بجھا بجھا سا ہو جاتا ہے، دل ڈوبا ڈوبا سا رہ جاتا ہے، یہ اداسی ہوتی ہے۔ جو دوست روزانہ کے ملنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کیا بات ہو گئی ہے آج تم ایسے کیوں ہو رہے ہو؟ وہ نہ بھی بتائے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ جو میں بجھا بجھاؤں، اس لیے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ یہ فطرت کے اندر انسان کیا ہے کہ وہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور اچھے کاموں سے پیار کرتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ فطرت میں کیا اللہ نے کہا وہ بنانے کے بعد فوراً جب اس نے بنایا تو فوراً اس نے ہماری فطرت کا حصہ بنایا، ہم سے عہد لیا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے۔ جی جب ساری روحوں کے ساتھ ایسے تعلق ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو پردہ کر گئے نا جی، بدن کو بھی تو موت نہیں آئی ہے نا، بدن میں منتقل ہوا ہے، ورنہ موت جو ہے یہ انتقال جو ہے انتقال ہے نا، کھانا تو نہیں ہے۔ ایک بدن دوسرے بدن میں منتقل ہوا ہے۔ آپ اپنا ہی بدن لے لیں، اپنی ہی تصویر اٹھا کے دیکھیں جب آپ 6 مہینے کے تھے، مثلا جو اس وقت 70 سال کے ہیں وہ اپنے 6 مہینے والی تصویر اٹھا کے دیکھیں، یکسر آپ مختلف نظر آئیں، یعنی جو آپ ہیں وہ نہیں تھے، جو آپ تھے وہ نہیں ہیں، آپ یکسر بدلے میں نظر آئیں گے۔ آپ تھے ہی کچھ اور ہیں کچھ اور، مگر بڑے بوڑھے بتا رہے ہوتے ہیں یہ تو کہ ہمارا ریکارڈ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ہی ہیں۔ یکسر بدن میں بدلتا چلا گیا، مسلسل بدن میں بدلتا چلا گیا، ہمارا بدن دوسرے بدن میں، دوسرا بدن تیسرے بدن میں، یہ بدن بدلا ہے جو ایسے ہو رہے ہیں۔ تو اسی دنیا میں بھی تو انتقال ہو رہا ہے ہمارے بدن کا، اسی دنیا میں بھی تو مسلسل انتقال ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے بدن سے دوسرے بدن میں ہم جب یہیں جاتے رہے ہیں تو مرنے کے بعد جب ہمیں قبر مل جائے گا تو ہم کسی اور بدن میں منتقل ہوں گے۔ ہم فنا تھوڑی ہوئے ہیں، ہمارا تو انتقال ہوا ہے، ہمارا بدن ختم نہیں ہوا۔ اللہ کسی کو بھی، اللہ باقی ہے،
اور کبھی بھی باقی فنا کو پسند نہیں کرتا. تھوڑے گردن ہلا دینا اگر عقیدہ توحید کی منزل آپ کو محسوس ہونے لگے. باقی عالم کبھی بھی جاہل کو پسند نہیں کرتا. حی کبھی بھی مردے کو پسند نہیں کرتا. باقی کبھی بھی فانی کو پسند نہیں کرتا یا فنا کو پسند نہیں کرتا. اس کے وجود کا تقاضا ہے کہ وہ باقی رہنے دے. خلقتکم للبقاء، حدیث سنا دی میں نے تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. لا للفنا، فنا ہونے کے لیے خلق نہیں کیا میں نے. جب اس نے فنا ہونے کے لیے خلق ہی نہیں کیا تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بدن بدن میں منتقل ہو رہا ہے اور پھر یہی بدن اٹھے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یومئذ تحدث اخبارها وقال الانسان ما لها. یہ زمین جھٹکے کھائے گی تو اس میں سے چیزیں وہی جو ذرات میں بدنوں میں تبدیل ہو گئے وہ پلٹیں گے دوبارہ پرانے بدن میں. اتنے جھٹکے کھائے گی زمین کہ وہ دوبارہ پلٹیں گے اس پرانے بدن میں. وہ پرانا بدن دوبارہ سے تیار ہو جائے گا اور پھر وہ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. وہی جسے 400 سال پہلے دفنایا تھا، وہی جسے 1000 سال پہلے دفنایا تھا، وہ دوبارہ سے باہر آئے گا اور اسی قبر سے باہر آئے گا. جب سرکار نے یہ فرما دیا تو ایک شخص نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر قرآن میں یہ سورہ نازل ہوا جسے سورہ زلزال کہتے ہیں. اللہ نے کہا ایسے ممکن ہے. پھر بھی نہیں مان رہا تھا وہ حضرت کے پاس آنے والا. تو حضرت نے فرمایا اس بدو سے کہہ دو، اے میرے حبیب سے کہہ دو یہ بتائے تمہیں کہ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ؟ سرکار نے فرمایا میرے اللہ نے مجھ پہ وحی کی ہے میں تجھ سے کہہ دوں کہ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ؟ اس نے کہا پہلی مرتبہ. حضرت نے فرمایا اللہ کی آواز آئی اس کو جواب دو جس کے لیے پہلی مرتبہ مشکل نہیں تھا وہ دوبارہ بنائے گا تو کیا مشکل ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. اور بلند صلوات سرکار کے نام. وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. دیکھیں کیسے ہدایت دے رہے ہیں. جب یہ ہیں ہی میرے بندے تو بازار ہو دربار ہو تمہارے سپاہی ہو جہنم میں جائیں میں تو اللہ کو دیکھ دوں گا. وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ بک رہا ہے جہنم رسید. پہلا جملہ تھا امام سجاد کا. وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ بک رہا ہے اے جہنم رسید. اب میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا اور اگر ٹائم میرا زیادہ ہو جائے تو معاف کریں گے. کوشش کرتا ہوں کہ بات میرے وقت سے تھوڑے سے زیادہ ٹائم لگے زیادہ سے زیادہ اس میں بات پوری جائے. وَيْلَكَ تجھ پر جہنم ہو، جہنم رسید ہو. یہ جہنم میں بھیجنے والا تمہارے بھائی عجیب بات نہیں ہے. جنت تو ان سے ملے گی اور دوزخ ان سے نہ ملے. یہ جنت کے دینے والے بھی ہیں اور یہ دوزخ کے دینے والے بھی. یہ قسیم النار والجنہ ہے. یہ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. اور یہ عقیدہ ہمارا صرف ہمارا عقیدہ نہیں سرکار کا فرمان ہے. اب سے کچھ مدت پہلے جب یہ سوشل میڈیا آزاد نہیں تھا اس نے بڑی مہربانیاں فرمائی. جب یہ سوشل میڈیا آزاد نہیں تھا تو اس وقت ہمارے بعض لوگوں پر پاکستان میں اس حدیث کے پڑھنے پر FIR ہوئی تھی. فلاں عالم نے فلاں جگہ تقریر کر دی، وہ بات پھیل گئی، انہوں نے ریکارڈ کر دی اور FIR کروا دی کہ یہ انہوں نے توحید کے خلاف بات کی ہے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف بات کی ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یا علی تقسیم النار والجنہ. سرکار نے فرمایا یا علی تم جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہو. تو اسی پہ FIR ہو گئی تھی. پھر یہ جب سوشل میڈیا آزاد ہوا اور ان بحثوں کو اس کے اوپر وائرل ہوئی، گفتگو ہوئی، جواب سوال بحث مباحثہ دلیل رد اس بات رد حوالے، جب بہت زیادہ یہ موضوعات پکے تو آج الحمدللہ بہت سے لوگ گھر بیٹھے ہیں. صلوات پڑھ رہا ہوں ہمارا اور بلند صلوات پڑھ.
چڑھا کروں؟ وَيْلَكَ، تیرے اوپر جہنم ہو، جہنم رسید ہو. یہ جہنم بھیجنے والے لوگ ہیں جیسے یہ جنت بھیجنے والے ہیں. یہ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. سرکار نے فرمایا یا علی، سنی شیعہ کے لکھی ہوئی یہ حدیث، میرا مزاج ہی نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ کر میں صرف شیعوں کے حوالوں سے بات کروں. اگر میں صرف شیعہ حوالوں سے بات کروں گا تو میرے سنی بھائی مجلس میں کیوں آئے؟ مجلس کیونکہ مذہبی ہے، دینی ہے، قرآن کا دسترخوان ہے، اس لیے ہمیں قرآن و حدیث سے بات کرنی ہوتی ہے. مگر کہیں کہیں تو میں ہندوؤں کا بھی خیال کرتا ہوں، میں عیسائیوں کا بھی احساس رکھتا ہوں. پوری تقریر میں کچھ خطیب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے غیر مسلم بھی ہیں. وہ مجلس ختم ہونے پر یہ کہتے ہوئے جائیں کہ ہمیں بھی علی کے دروازے سے کچھ ملا ہے. یہ دوریاں ڈالنے کی جگہ نہیں ہے. یہ نہ ماننا تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ کوئی بیان نہیں. اپنی کتابوں کو نہ ماننا، اپنے ہی بڑوں کو نہ ماننا، یہ تو بحث ہی نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونا چاہیے. جس مذہب سے اس کا تعلق، اس کی کتاب میں بات ہونی چاہیے. یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہو. یہ سرکار کا فرمان. میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام محمود رشید کے دربار میں روزانہ کسی نہ کسی سے حضرت کا مناظرہ ہوتا تھا. ایک دن مخالفوں سے مناظرہ تھا. غیر شیعوں کو ائمہ کی زبان میں غیر شیعوں کو کوئی نام نہیں دیا گیا، غیر شیعہ کو ائمہ مخالف کہتے تھے. تو مخالفوں سے مناظرہ تھا. ان میں سے ایک نے سوال کیا اور بحث شروع کی کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی جنت اور آپ کے جد علی جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں؟ امام نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ نبی کی حدیث کے مطابق ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے کہ علی تم جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہو. اس نے کہا کہ یہ جواب دیا، رد کیا، گفتگو ہونے لگی. تو اسی گفتگو کے درمیان مامون الرشید کی یہ بات ہے. اس نے کہا کہ جی مجھے بھی سمجھ نہیں آتا علی جنت اور دوزخ کو کیسے کہا؟ اللہ ہے نا جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا. لیکن نا میں اس بحث میں جاؤں گا تو اور زیادہ حاشیہ بڑھ جائے گا. بعض لوگوں سے تو دل کرتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ اللہ کا ذرا احترام کرو، اللہ کا ذرا خیال رکھو، اللہ پہ توجہ رکھو کہ تم اللہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو. جی اہل بیت کے فضائل کو کم کرنے کے لیے ہر کام اللہ کے حوالے کر دیا. یہ تو اللہ کرے گا، یہ بھی اللہ کرے گا، اور اللہ کرے گا. اولیاء الہی کو نہ ماننا، استاد شہید مطہری کا جملہ ہے. اولیاء الہی کو نہ ماننا انسانی کمالات کا انکار ہے. اللہ کے ولیوں کو نہ ماننا یہ انسانی کمالات کا انکار ہے. اللہ انسان کو کمالات دینا چاہتا ہے، یہ ملا مان دینا. یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کام اللہ کا ہے، یہ تو کام اللہ کا ہے. تم بظاہر دکھا تو یہ رہے ہو جیسے تم بہت بڑے مواحد ہو، تم بہت بڑے مواحد ہو. اور یقین جانو ایسے مواحد وہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، یہ کہہ کے کہ میں تو تجھے سجدہ کروں گا. تو بتائیے جو اللہ کی نہ مانے اور اللہ کو مانے اسے مسلمان کہتے ہیں یا شیطان؟ آپ کی توجہات کو ممنون. کہنے لگا یہ کام تو اللہ کا ہے کہ اللہ جنت و دوزخ کا. کتنا نیچے لا رہے ہو اللہ کو، اللہ کو اللہ کے بندے کے برابر کر رہے ہو. تو میرے مولا رضا نے امام الرشید کو دیکھ کے فرمایا کہ تجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی نے سرکار نے فرمایا علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر. یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا. تو علی ہی تو جنت بھیج رہے ہیں اور دوزخ بھیج رہے ہیں. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر.
مل کر نعرہ لگائیں. وَيْلَكَ جَهَنَّمُ رَسِيلٌ. دوزخ تیرا مقدر. ایھا الخاطب، اے بکنے والے. خاطب کیوں فرمایا حضرت نے؟ خطیب کیوں نہیں فرمایا؟ شرح تو ایسے ہی ہوگی نا. حضرت کے الفاظ پہ غور کریں گے تو اس قول کی شرح ہوگی. حضرت نے خاطب کیوں فرمایا؟ خطیب نہیں فرمایا. حضرت نے واعظ نہیں فرمایا. حضرت نے مقرر نہیں فرمایا. حضرت نے خاطب فرمایا. خاطب. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں کے کچھ دوائیوں کی وجہ سے، یعنی مراد واقعی دوائی، ڈاکٹروں نے دوائی، دوائیوں کی وجہ سے وہ بولے چلے جا رہے ہوتے ہیں. بولے چلے جا رہے ہیں. اب انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں. اپنے خلاف بھی بول رہے تھے، اپنے اندر کی اپنی چھپی ہوئی باتیں بھی بول رہے ہوتے ہیں. اور ان کے جو عزیز و قریب ہوتے ہیں وہ بار بار انہیں چاہتے ہیں کہ کچھ اور بولیں. یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ تو وہ بول رہے ہیں جو ہمیں نہیں بولنا چاہیے. یہ تو وہ بول رہے ہیں جو انہیں نہیں بولنا چاہیے. یہ وہ والی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو باتیں نہیں کرنی چاہیے. اپنے برائیاں کے اپنے گناہ بھی گنوا رہے ہوتے ہیں جی. اور وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کسی دوا، کسی انجیکشن کی وجہ سے، کسی بے ہوشی کی وجہ سے، اللہ نہ کرے کسی حرام کام کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی کسی دوا کی وجہ سے کچھ کیفیت. یہ جو انسان ہوتا ہے نا، جس کا دل اور دماغ ساتھ ہو، جیسے ہی یہ اپنے ہوش میں آئے گا اور اپنے آپے میں آئے گا تو اسے کہا جائے تم نے یہ بولا تھا، تو وہ سر پیٹ دے گا میں نے بول دیا، مجھے تو یاد نہیں میں نے بولا. یہ دیکھو ریکارڈ تم نے بولا ہے، یہ دیکھو جو ہے ریکارڈ کر کے گیا تھا تم بول چکے ہو. تو سر پیٹے گا، روئے گا، پیٹے گا کہ میں نے کیا کہہ دیا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو ہے وہ زبان کچھ کہہ رہی ہے اور دماغ کچھ کہہ رہا ہے. دل اور دماغ کے اندر گویا ہم آہنگی نہیں ہے. جب دل اور دماغ میں ہم آہنگی نہ ہو، بول کچھ اور رہا ہو کچھ اور، یا ہو کچھ اور بول کچھ اور رہا ہو، یا یہ بات کرنے کی نہ ہو مگر کر رہا ہو، اور کسی اور کی خاطر کر رہا ہو، کسی لالچ میں کر رہا ہو، تو وہ خطیب نہیں ہوتا، وہ واعظ نہیں ہوتا، وہ بکنے والا ہوتا ہے. تھوڑی گردن ہلاتے رہنا بات آئے تو وہ بکنے والا ہوتا ہے. اسے خاطب کہتے ہیں. بس بول رہا کیا بول رہے ہو بھائی، چپ ہو جاؤ، کیا بول رہے ہو. بعض لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا محبت کرنے والا کہتا ہے اس کو خاموش کرو، یہ کیا بول رہا ہے. اب اس کیفیت میں وہ یزید کی تعریفیں کر رہا تھا اور امام حسین کے خلاف بول رہا تھا. تو امام نے آواز دے کر کہا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، تیرے دماغ کا حاکم تو حسین ہے، تیری دنیا کا حاکم یزید ہے. دل میں کچھ اور ہے، زبان میں کچھ اور ہے، تو بکی تو رہا ہے، بکنے والا. أَيُّهَا الْخَاطِبُ وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ. ویل کس کے اوپر ویل ہے؟ کس کے اوپر؟ جہنم کے آخری طبقے کو کہتے ہیں ویل. جہنم کی تکلیف دے یعنی اذیت ناک ترین منزل کو ویل ہے. جہاں جانے والا یعنی اس سے زیادہ جہنم کی سختی کہیں اور نہیں ہوگی. جہنم کی سختی سب سے زیادہ جہاں ہوگی، جہنم میں طبقات ہیں جی، سب سے زیادہ جو مشکل اور تکلیف دہ طبقہ ہے وہ ہے ویل. ویل کس کس کے لیے؟ ویل بھائی بولو نا، بات کرو نا. ویل کس کس کے لیے ہے بتا دوں. ویل للمطففین، مطففین ویل ہے کم تولنے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. دکاندار بیٹھے ہیں تو ذرا توجہ بڑھائیں. ایک تو چھپاک زیادہ دے دیا کرو، کم مت تولا کرو. کم تولنے والوں کے لیے ویل. اب یہ مجھے تو کہنے دیجئے کہ جہاں کم تولنے والوں کی مذمت آئی ہے وہ کون سا تول ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے کم تولنا؟ یقیناً چینی تولنا کم، آٹا کم تولنا جی. مثال کے طور پر
جی دال کم تولنا اس کے اوپر تو پہل ہے، مگر جو میرے مولا علی کے مقام کو کم تولے جس کے اوپر ویل ہے، عیب تلاش کرنے والے پر ویل۔ میں آپ کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بتاؤں، آپ فلاں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتائیں، آفس میں کام کرنے والے ایک دوسرے کے عیب اپنے باس کو بتائیں تاکہ ہم کسی طرح اپنے آفیسر کے قریب ہو جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مت کرو، جہنم میں خطرناک وادی ہے جسے ویل کہتے ہیں۔ عیب ڈھونڈنے، عیب دار کون نہیں ہے بھائی؟ سوائے 14 کے انبیاء کے فرشتوں کے علاوہ سارے عیب دار ہیں، کوئی نہیں ہے جو عیب بے عیب ہو، سب عیب دار ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ ستار ہے، وہ جو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے ستار۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ ستار بنے۔ مولا علی کو مقام ولایت بھی عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ کیفیت ہے، یہ بہت بڑی کیفیت ہے۔ میرے بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، کسی کا عیب نظر آئے تو ایسے ہو جاؤ جیسے اندھے ہو، کسی کا عیب سنو تو ایسے ہو جاؤ جیسے بہرے ہو۔ کوئی خود قریت کا بھی پوچھے نا کیا دیکھا، تو آپ اس کو اتنا شرمندہ کریں، ڈانٹیں، اس کی مذمت کریں کہ وہ دوبارہ نہ پوچھیں۔ بھئی اپنی بات کرو، میری بات کرو، کسی اور کی کیا بات کر رہے ہو؟ معاشرے کے اندر اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس ایک یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کے عیبوں کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتایا ہے، اور پہلے ہی 4 لوگوں کو بتا کے آ چکا ہے۔ ہر آدمی سے کہتا ہے تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتایا ہے، تم مت بتانا کسی کو۔ اور پھر وہ دوسرا بتاتا ہے، تیسرا بتاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا خواتین مجلس سن رہی ہیں یا نہیں۔ میری گزارش ہے ان سے کہ یہ جو نندوں اور بھاوجوں کا جھگڑا ہے، یہ دیورانی اور جٹھانیوں کا جھگڑا، یہ ساس اور بہو کا جھگڑا، اور جوائنٹ فیملی میں 3 جو ہے وہ جٹھانیاں دیورانیاں ساتھ رہتی ہیں، بڑے بھائی کی بیوی 2 چھوٹے بھائی کی بیویوں کے ساتھ۔ تو اگر برداشت نہیں ہے تو پیسہ ہے تو اپنے فلور علیحدہ کر لو، 2000 روپے پھر تمہیں کہیں اور میں کر جائے گا۔ اگر برداشت نہیں ہے تو کوئی اور رستہ نکالو، لیکن اس راستے سے ایک دوسرے سے جدائی نہیں کرو، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، ایک دوسرے کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتیں کرو۔ جٹھانی کے بیٹے نے، دیورانی کے بچے نے، 4 سال کا بچہ تھا، گلاس توڑ دیا، تمہارے گھر میں آئے تھے، تم نے اس گلاس توڑنے پہ جھگڑا ڈال دیا۔ گلاس کی اتنی قیمت تھی کہ تم نے رشتہ توڑ دیا۔ یہ ایک گلاس کتنے کا؟ 100 روپے کا، 200 روپے کا؟ کتنے کا گلاس تم نے خریدا ہوگا؟ کتنے کا بھی خریدا ہوگا؟ کیا اس گلاس کی قیمت تھی کہ تم نے رشتہ توڑ دیا؟ جیسے کہ اس بچے سے گرا، تمہارا بھی تو بچہ گرا سکتا تھا، تمہارا اپنا بھی تو بچہ گرا کے گلاس توڑ سکتا تھا۔ جیسے ہی تمہارے کسی عزیز کے بچے سے یہ نقصان ہو گیا، فوراً اس کی ماں کی طرف دیکھ کے کہو نہیں، پریشان نہیں ہو، اس کو نہیں ڈانٹنا، بچہ ہے۔ اس سے پہلے کہ اٹھ کے آپ کو بچے سے گر گیا، وہ ماں تھپڑ مار لے اور یہ کہہ رہی ہے ایسے شیطان بچے، یہ شیطان بچہ ہے، بچہ ہے۔ وہ ہمارے ابا کہتے تھے کہ اس کے پیروں میں تمہاری جوتیاں نہیں آتی، تو تمہاری عقل اس کی عقل میں کیسے ہے؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھریلو محبتوں کو نفرتوں میں بدلا جا رہا ہے، دوریاں ایجاد کی جا رہی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس پہ ایک اور لڑائی، پہ ایک اور لڑائی۔
اور آپ جگہ تحقیق پہ جائیں کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، تو گلاس ٹوٹنے سے، کوئی گلاس کے ٹوٹنے سے جھگڑا شروع ہوا اور اتنے نقصانات ہو گئے. خدا کے واسطے میں ان بہنوں سے کہہ رہا ہوں، شوہر حضرات کریں گے مسئلہ ہے نہیں جو بات ہے تو آپ کا مسئلہ بتاؤں گا تو آپ شرمندہ ہوں گے. مجھے بیلنس کرنا بھی آتا ہے. صلوات پڑھ رہا محمد والا. یہ میرا اس وقت میں زیادہ اس موضوع میں چاہوں گا تو ٹائم بہت لگ جائے گا، لیکن صرف ایک جملہ. اللہ نے عیبوں کے چھپانے پر بہت بڑی تعداد میں اللہ نے عیبوں کے چھپانے پر لوگوں کو ولی بنایا ہے. مقام ولایت دیا ہے، مقام کرامت سے نواز دیا ہے، مقام عظمت سے نواز دیا ہے. آنکھوں سے حجاب ہٹا دیے. تم نے کسی پر حجاب ڈالا، میں تمہارے آگے سے حجاب ہٹا رہا ہوں. تم نے کسی کے عیبوں پر حجاب ڈالا ہے، میں تمہاری آنکھوں سے حجاب ہٹا رہا ہوں. یہ باد بیدا، یہ جو شکم سے آواز ایک ہوا خارج ہوتی ہے، یہ انسان ہے، ہاضمے کے مسائل ہیں. بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جنہیں اللہ نے کرامتوں سے اور عظمتوں سے نوازا، صاحب ولایت بنایا. ان سے کسی نے آخری وقت میں پوچھا کہ اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ کس وجہ سے دیا؟ کہنے لگا دروازہ جہاں سے کھلا تھا، یعنی جہاں سے مقامات ملنا شروع ہوئے تھے، وہ ایک چھوٹا سا دیا. پھر میں اور محنت کی، مزہ آنے لگا، اللہ کی بندگی کا مزہ آنے لگا، اللہ کی مخلوق کے احترام کا مزہ آنے لگا، بندگان الہی کی تعظیم کا مزہ آنے لگا. پھر اللہ نے اور دروازوں پہ دروازے کھولے اور حجابوں پہ حجاب ہٹائے. اللہ نے کرامتوں سے نواز دیا. شروع یہاں سے ہوا تھا کہ میرے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مسئلے پوچھ رہے تھے، آنا جا رہے تھے اور شرعی مسائل کا جواب میں دے رہا تھا. 4 آدمی بیٹھے تھے، 2 جا رہے تھے، 1 آ رہا تھا، پھر 2 آ رہے تھے، 4 جا رہے تھے. اس طرح میرے پاس ایک کہتے ہیں ایک لوگ تعداد لوگوں کی بیٹھی تھی. انہیں میں ایک خاتون آ کے بیٹھی اور بیٹھتے کے ساتھ ہی اس کے بادار میں بادے میں تھا، اس کے بیدے کی ہوا خارج ہوئی. میں نے سنا ذرا اونچا بولنا، میں کم سنتا ہوں. وہ جو شرمندگی سے گڑی جا رہی تھی نا، اسے حوصلہ ملا. میں نے صرف اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہ وہ کتنی چھوٹی سی بات ہے. وہاں ہنس پڑتے ہیں لوگ، مذاق بنا لیتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر میں سنتا کم ہوں تو مسئلہ پوچھو، اونچا بولنا. اللہ نے ایک لمحے میں ایک مرتبہ حجاب بنا. تم نے میری مخلوق کا احترام کیا ہے، میں تمہیں ولی بنا رہا ہوں. صلوات پڑھنے ذرا محمد والے. خدا کے واسطے میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تفریح، یہ چٹولیاں، یہ مذاق، یہ تفریح، کسی کی کمزوریوں کو دیکھ کر، کسی کو ٹیڑھا چلتا دیکھ کر، کسی کے اندر کوئی کمزوری دیکھ کر اس کا مذاق بنانا، اس کی نقلیں اتارنا، یہ اللہ کو پسند ہے. جیسے وہ کسی کے احترام پر مقام دے سکتا ہے تو کسی کی بے احترامی میں مقام لے بھی تو سکتا ہے. اللہ ان باتوں پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند صلوات دیا. کے لیے، عیب ڈھونڈنے والے کے لیے ویل ہے. ویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے. آدھا کے لیے مت بنانا بھائی. ویل ہے نمازیوں کے لیے. والا نام اسی لیے تو نماز نہیں پڑھتے. وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عذاب ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. تم بھی پڑھو نماز بھائی. مگر کیا ہے آگے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. کن کے لیے ویل ہے؟ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی ہی نماز سے بھاگتے ہیں.
بھائی تھوڑا غور کریں، تھکے نہیں میری بات پر، تھکے نہیں، میں ایک منزل پر آیا ہوں. ویل ہے، عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی ہی نماز سے بھاگتے ہیں. ان صلاتہم ہے، اپنی ہی نماز سے بھاگتے ہیں. کیا مطلب ہے اپنی نماز سے بھاگتے ہیں؟ جو نماز کچھے بنیان میں پڑھتے ہیں، جو نماز گندے کپڑوں میں پڑھتے ہیں، جو نماز بگڑے ہوئے بالوں میں پڑھتے ہیں، جو نماز 1 بجے کا ٹائم تھا 4 بجے پڑھ رہے ہیں، سارے کام نپٹا لیے، کسی نے یاد دلائی تو نماز یاد آ گئی. یہ ان کی نماز ہے جس سے بھاگ رہے ہیں. یعنی بے مرتب غیر منظم نمازیوں کے لیے عذاب ہے. جو نمازی نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا ہے؟ ناراض ہو گیا؟ نہیں، یہاں بسم اللہ نہیں آئے گی. اللہ ہمیں نمازی بنائے. بولیے جائیے ابھی. اپنی نماز سے بھاگنے والوں کے لیے ویل ہے. قرآن میں وہی ہے، یعنی نماز میں پڑھتا ہوں مگر اپنی نماز سے بھاگ بھاگ کر پڑھتا ہوں. بے نمازی نہیں ہے یہ، بے نمازی نہیں ہے. آئمہ کو اپنے چاہنے والوں میں سب سے زیادہ جس سے پیار ہے وہ نمازی ہے. اپنے چاہنے والوں میں جس سے سب سے زیادہ پیار ہے وہ نمازی ہے. نماز واحد عبادت ہے جو طہارت سے لے کے تولّا تبرہ تک پورا دین شامل کر دیتا ہے. سارے دین پر ایک ہی دن میں عمل ہوتا ہے. واحد عبادت ہے نماز. اور 1-2 دفعہ نہیں، 17 رکعتیں ہیں، 5 نمازیں ہیں. یہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے اپنی نماز سے پڑھتے ہیں. اور سنا دو ویل کس سے ہے؟ ویل لمن ابغضک من بعدی یا علی. یا علی میرے بعد جو تم سے بغض کرے اس پہ دوزخ. یا رسول اللہ آپ کے بعد کیوں؟ حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ ویل ہو، ویل ہے، عذاب ہے اس پر جو میرے بعد یا علی تم سے بغض کرے، اس پہ عذاب ہے. یا رسول اللہ آپ کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے اپنی زندگی میں علی سے بغض کرنے والوں کو بغض کرنے نہیں دیا. جب کبھی سرکار کو صلوات پڑھے محمد وآلہ، جب سرکار نے ایک مرتبہ سرکار نے ایک کسی کو دیکھ کر بار بار فرمایا کہ جو میرے علی سے بغض رکھے گا اس کے لیے عذاب ہے. جو علی سے بغض رکھے گا وہ دین سے خارج ہے. جو علی کی دشمنی کرے گا وہ کافر ہے. تو کئی مرتبہ ایک شخص کو حضرت نے کہنا شروع کیا تو کچھ عرصے بعد اس نے سارے مجمع میں، صحابہ کرام کے مجمع میں رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں سن لیں. حضرت نے فرمایا تم مسلمان نہیں ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج ہونا چاہتا ہوں. یہ جو گزشتہ کئی سالوں سے میں مسلمان نظر آتا تھا میرے دل میں علی کا بغض تھا. آج میں نے بغض نکالا ہے تو کلمہ سن لیجئے تاکہ آج میں مسلمان ہو جاؤں. یہ واقعہ بھی گزرا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. ایوہ الخاطب، اے بکنے والے تیرے لیے ویل. اشتریتا مرضات المخلوق، یزید کی طرف اشارہ کیا. تو نے خرید لیا مخلوق کی مرضیوں کو. اشتریتا خرید لیا مرضات المخلوق، اس یزید کی، اس مخلوق کی مرضی کو خرید لیا. بسخط الخالق، خالق کی ناراضگی کے عوض. یہ راضی ہوگا تو وہ ناراض ہوگا، وہ راضی ہوگا تو یہ ناراض ہوگا، یہ راضی ہوگا تو وہ ناراض ہوگا. بدلہ ہو رہا ہے نا. اسے راضی کرے تو وہ ناراض، اسے راضی کرے تو یہ ناراض. اب کس کو راضی کرنا ہے؟ حضرت فرمایا تو نے مخلوق کو راضی کر کے خالق کی مرضیوں کو چھوڑ دیا. اس کو راضی کیا، اسے ناراض کر دیا. فتبوأ مقعدک من النار، تو کون ہے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. کیا کیا تم نے؟ بیچنا خریدنا یہ عزیزان گرامی بہت اہم مسئلہ ہے. ہم کیا دے کر کیا لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں اور دے کیا رہے ہیں. ہم روزانہ سودوں میں کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. آئے دن ہم کمزوریوں کا غلط سودے کر رہے ہوتے ہیں. کیا دے دیا، کیا دے دیا.
میرے تصور میں صرف وہ ٹماٹر دے کر پیسے لینا ہی نہیں ہے، وہ پرچون کی دکان پہ دال بیچنے والا پیسے لے کے دال، یہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم روزانہ اٹھتے بیٹھتے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں اور کسی چیز کو لیتے ہیں، کسی کو انتخاب کرتے ہیں اور کسی کا رد کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جو منتخب کر رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں چیزیں اور چھوڑ رہے، کچھ لے رہے ہیں تو کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک وقت میں ساری چیزیں نہیں لی جا سکتی، اس وقت میں ساری چیزیں چھوڑنا بھی معقول نہیں ہے۔ یہ جو ہم لے دے رہے ہوتے ہیں نا، کہ اس کو ناراض کیا، اسے راضی کیا، اسے راضی کیا، اسے ناراض کیا، یہاں جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے، وہاں نہیں جانا چاہیے تھا ہم چلے گئے، وہاں مسکرانا نہیں چاہیے تھا، وہ غلط بات کرنا تھا، ہمارے مسکرانے سے اسے حوصلہ ملا، اور پھر حوصلہ ملا تو اس نے ظلم کیا۔ یہ ہمارا مظاہر چہرے کا کھل جانا، مسکرا جانا ایک ظلم کا سبب بن گیا۔ کیا دے دیا، کیا لے دیا، خود مجھے طے کرنا ہوگا۔ ایک شخص غلط آدمی تھا، ہم اس سے کچھ نہیں کر پائے، غریب آدمی کو ہم نے ڈانٹ دیا، سب کے سامنے ایک غریب آدمی کو ذلیل کر دیا، ایک بڑے آدمی کی خوشامد کر دی۔ یہ جو ہم لے دے رہے ہوتے ہیں نا مسلسل، یہ اشترے تھا اور پھر تو اور اشترے تو بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں مسلسل۔ ہم اس وقت، ہم جب سے پیدا ہوئے، جب سے ہم خاص طور پہ بالغ ہوئے ہیں، اس وقت سے ہم بے اور شراء کی کیفیت میں، بیچنے اور خریدنے کی کیفیت میں۔ کب کون سا سودا ہو رہا ہے، کیسا سودا ہو رہا ہے، یہ انسان طے کرے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے یہ ایمان اپنا بچانا۔ ایک لمحے میں پھدک کر معاف کیجیے گا، مینڈک کی طرح، مینڈک تولنا آخری زمانے میں جتنا مشکل ہے، آخری زمانے میں ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ مینڈک تولنا کتنا مشکل ہے، کوئی تولے، ایک طرف بانٹ رکھے، ایک طرف ترازو میں مینڈک بھرے، تول کے دکھاؤ، مسلسل اچھلتے رہیں گے، توازن بگاڑتے رہیں گے اور وہ وزن نہیں کرنے دیں گے، آخری زمانے میں بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ میں اور آپ یوں ہی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے، ایک جانب آخری زمانے کی مصیبتیں اور ایک جانب ہمیں ہماری جو فطرت، ہماری روح ہے، اس کی پیاس ہے۔ یہ بظاہر ہمیں زندگی تو ہم سانس تو لے رہے ہیں، مگر ہماری روح پیاسی ہے، ہماری روح بھوکی ہے، اسے وہ غذا ہی نہیں مل رہی جو غذا روح کی ہے۔ یہ صرف اور صرف توجہ ہے کہ بدن کو غذا ملتی رہے۔ یہ بدن کی غذا میں اتنا زیادہ اسیر ہو گیا ہے کہ یہ روح کو بھوکا مار رہا ہے۔ کبھی غور فرمایا کہ ہمیں کتنا سکون ملتا ہے مجلس میں آ جانے کے بعد، کتنا سکون ملتا ہے نماز جمعہ میں جانے کے بعد، کتنا سکون ملتا ہے نماز جماعت پڑھنے کے بعد، کتنا سکون ملتا ہے جب حج کر کے آتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے جب کربلا سے لوٹتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ ہماری روح کو غذا ملتی ہے، اور روح کی پیاسی روح کو جب غذا ملے تو وہ ایسے ہی تو اچھلے گی، وہ ایسے ہی تو خوشیاں منائے گی، سکون مل رہا ہوتا اسے۔ ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ روح کی بھوک اور پیاس پڑ گئی، قدم قدم پر فریب ہے، دھوکے ہیں، قدم قدم پر واہمات ہے، توہمات ہے، قدم قدم پر بلند مکاریاں ہیں، کلیاں ہیں، ہے کچھ اور دکھائی کچھ اور دیتا ہے۔ مفاد پرستی کا دور ہے، خود پسندی کا دور ہے، انانیت کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے۔ کرسی بچانے کی خاطر چاہے 50 کی کرسیاں مجھے گرانی پڑ جائیں، اپنی کرسی کسی طرح بچا لوں، مجھے صدر بنا دو چاہے انجمن میں کچھ بھی کرتے رہو، مجھے بڑا بنا دو پھر چاہے کچھ بھی کرتے رہو، اور مجھے بڑا نہیں بنایا تو اچھے کام بھی نہیں کرنے دوں گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ عبادات میں چلے جائیں، یہ امام بارگاہ مسجدیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، ظاہر مجلس میں حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، مگر حیدرآباد کے لیے ہی نہیں پڑھ رہا، ہاں حیدرآباد کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں۔ جی یہ ہمارے امام بارگاہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، ہم نے امام بارگاہ کو چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائے ہوئے ہیں۔ یہ میری ریاست ہے، یہاں میری ملکیت ہے، یہاں میری چلے گی، غلط صحیح پر میری چلے گی۔ الیکشن نہیں کرواتے، پاور ٹرانسفر نہیں کرتے، آڈٹ نہیں کرواتے، حساب کتاب نہیں دیتے، رجسٹریشن نہیں دیتے، قانون کے خلاف ورزیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے اس دن سے کہ جس دن میں کوئی دکھا نہیں رہا، شروع ہو گیا کام 2020 سندھ ٹرسٹ ایکٹ
2020 पंजाब, 2020 बलूचिस्तान, सनत, हमारे सारे मुल्क के अंदर 2020 के अंदर कानून आ चुका है। खुदा के वास्ते अपने, अच्छा वहाँ जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे, अपनी पुरानी रजिस्ट्रेशन को जो अब्बा ने 1960 में करवाई थी, दादा ने जो 1954 में करवाई थी, उसको वो तरजीह देंगे अगर उसको रजिस्टर करवाओ जदीद तकाज़ों के तहत। जब आप जाएंगे, मैं चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई 7-8 ट्रस्ट हैं, इदारे हैं जिनसे मेरा ताल्लुक है, सबको हमने इस कानूनी रास्ते से गुजारा है। कोई हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह का कमजोरी नहीं है। शायद ही कोई आप यानी हमारे कोई पीसीबी में और सिंध चैरिटी कमीशन में और चाहे वो एफबीआर में रजिस्टर चंद इदारे होंगे, उनमें से एक इस फकीर के इदारे। हम अपने इदारों को कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं सकते। मगर ये क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जब आप जाएंगे तो कहेंगे ऑडिट दो, ऑडिटर वो देना जिसने हिसाब रखा हुआ, हिसाब ही नहीं करते। घरों में पड़े होते हैं रजिस्टर, मालिक बने हुए कौमी मिल्कियत हो। मुझे पता है मेरे इस बयान पर क्या क्या मैसेज चलेंगे। मगर ये क्या हो रहा है? क्या बेच रहे हो और क्या खरीद रहे हो? तुम तो 70 साल से 50 साल से ये सोचते आए कि मैं इमाम बारगाह की खिदमत कर रहा था। क्या मालूम क्या बोले उतरते के साथ ही पहला हंटर ही इमाम हुसैन मारे। तू मेरी खातिर कर रहा था या अपने नफ्स की खातिर कर रहा था? तूने ये खिदमत मेरी खातिर की है या अपनी अनानियत की खातिर की है? वहां दिखाता था कि मुझसे बड़ा कोई हकदार नहीं है। मुझे तो पता है ना, हुसैन से छुपाओगे? इमाम हुसैन से तो छुपा सकता है? बहुत बुरा हाल है। बोलो सच बातें। मैं चाहता हूं कि बात बेहतर हो, फसाद नहीं चाहता। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है, जरा कैमरे बंद तो करो, मैं कुछ और बातें करूं। और जो लोग मौका माइक लिए मैं इनको भी, और जनाब ज़ैनब का लक़ब है मुसीबतों का बाबा। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए, सिवाय अपने बहन बैत में रोने रुलाने वालों में करार दे। अज़दारों, मुसीबतों का काबा सुनेंगे कैसे जनाब ज़ैनब का लक़ब है? क्या मतलब है इसका, मुसीबतों का काबा? जब जनाब ज़हरा पे दरवाज़ा गिरा, जब सैयदा शहीद हुई, उस वक्त नबी नहीं थे कि सैयदा के साथ होने वाला जुल्म देखें। जब मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो जनाब ज़हरा ने ये दुख नहीं देखा। जब इमाम हसन के जनाजे पे तीर बरसे तो मौला अली ने ये मंजर नहीं देखा। जब हुसैन के गले पे खंजर चला तो इमाम हसन ने ये मंजर नहीं देखा। सलाम हो ज़ैनब मुबारक। नाना का जनाजा भी देखा, माँ पे जलता दरवाजा भी देखा, बाबा के सर पे ज़रबत भी देखी, भाई हसन के जनाजे पे तीर भी देखे, हुसैन भाई के गले पे चलता खंजर भी देखा। और अज़दारों, टीले पे खड़े हो गए हुसैन पे दौड़ते घोड़े। जो जहाँ बैठा है पुरसा दे रहा है, अपनी आवाज़ों को आज़ाद कीजिएगा। अल्लाह आपकी इस कैफियत पे अपना करम नाज़िल फरमाए। मुसीबतों का काबा 3 साल का सिन है जनाब ज़ैनब का। रोज़ाना नबी दरवाजे पर आकर सलाम करते हैं। 3 साल का सिन था। नबी मुकर्रम ने सैयदा के दरवाजे पर अहले बैत को सलाम किया। रोज़ाना ये हज़रत का दस्तूर था। मस्जिद जाते हुए, मस्जिद से आते हुए तरे सैयदा पे खड़े होकर अहले बैत को सलाम करते थे। आयत तत्वीर के नाजिल होने के बाद 9 हिजरी में आयत तत्वीर नाजिल हुई है, 11 हिजरी में सरकार की रहमत हुई है। इस तकरीबन पौने 2 साल में, 1.5 साल में हजरत ने रोजाना सैयदा के दरवाजे पे एहतराम करके दिखाया। आवाज़ देकर कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादनुर रिसाला व मुख्तलिफल मलाइका। खड़े होकर सलाम करते थे और जैसे ही सलाम होता था कोई नबी दरवाजे पर आता था। कभी तो ऐसा भी होता था पहले से खड़े होते थे, नबी यहाँ रुकेंगे, बस सलाम करके चले जाएंगे। तो जैसे ही सरकार ने एक मरतबा सलाम किया तो दरवाज़ा खुला तो जनाब ज़ैनब खड़ी थी।
جتنا پیار حسین سے ہے نا نبی کو، اس سے کم پیار نہیں ہے زینب سے۔ آگے بڑھ کر اپنی بچی کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا زینب تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا کہہ رہی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے ابھی جو رات گزری ہے اس پہ خواب دیکھا ہے۔ اماں کہہ رہی ہیں نانا سے تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی بیٹھ گئے، سامنے زینب کو بٹھا دیا۔ اے میری بچی بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ نانا میں نے دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں، ایک صحرا میں تنہا ہوں۔ نانا تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اپڑ رہے ہیں۔ ایک درخت مجھے نظر آیا، میں نے جا کے اس کا سہارا لیا، مگر ایک آندھی کا جھونکا آیا اور وہ درخت زمین سے اپڑ گیا۔ نانا پھر مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، میں نے اس کا سہارا لیا، پھر آندھی کا جھونکا آیا اور وہ زمین سے درخت اپڑ گیا۔ نانا پھر مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے پھر اس کا سہارا لیا، وہ بھی زمین سے اپڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا۔ یہ کہہ کے رونا شروع ہوئی، زینب کیوں رو رہی ہو؟ امیر پوچھ رہی ہو، خواب بتاؤ۔ روتے ہوئے کہنے لگی نانا دور دور تک درخت نہیں تھا، تیز آندھی چل رہی تھی، میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب تمہارے تین سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، بھائی حسن تمہارا سہارا، بھائی حسین تمہارا سہارا۔ ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے چھپ چکے ہوں گے، وہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ میں آپ رونے والوں سے پوچھوں، جب علی اکبر جوان ہو رہا تھا تو سوچتی ہوں گی نا جناب زینب جس کے علی اکبر جیسا جوان۔ جب حضرت عباس جوان ہوئے سوچتی ہوں گے نا جس کے عباس جیسا بھائی، اس کے سر سے چادر کون اتارے گا؟ لیکن عاشور کا دن تھا، حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے، عباس کے بازو کٹ چکے، ظالموں نے خیموں پہ حملہ کیا۔ زینب کبریٰ کی آواز آئی، واہ جابا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، آپ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں۔ جب امام حسین گھوڑے سے گر گئے اور قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، ظالم قریب آ رہے تھے حضرت کو مارنے کے لیے، اور سب قریب آ کر اس بحث میں الجھ رہے تھے کہ سر کون کاٹے گا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں سر کاٹوں۔ تو ان سپاہیوں میں کچھ تو تھے نا کہ جنہوں نے عظمتیں دیکھی تھی، ایک کا کچھ دیر کو ضمیر بیدار ہوا اور اس نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ حسین کے بدن سے اتنا خون نکل رہا ہے، یہ خون جب نکل جائے گا تو حسین کے بدن سے روح نکل جائے گی، پھر حسین کا سر کاٹ لینا، ابھی سر نہیں کاٹو، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو امام کے بدن میں کیونکہ تحرک نہیں تھا، امام ساکت کربلا کے زمین پر تھے، تو انہی ظالموں میں سے ایک نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیسے طے کریں، حسین زندہ ہے کہ روح نکل گئی ہے؟ ایک ظالم نے کہا کیسے طے کریں ابھی حسین زندہ ہے؟ علامہ نقل صاحب نے یہ مسائل بیان کیے ہیں، وہ کہتا ہے کیسے طے کریں حسین زندہ ہے یا روح نکل گئی ہے؟ تو ایک اور ظالم کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائے۔ میں اس ظالم سے کہتا ہوں کیا تکلیف دینا چاہتا ہے؟ سب نے مڑ کے دیکھا، کہا بولو کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے آواز دی حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر زینب کی طرف۔ یا